نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ انسانی اول آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جس طریقے سے اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا فرمایا، تو اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالی نے انسان کو دو باتوں کے لیے پیدا فرمایا، عبادت اور خلافت کے لیے۔ عبادت تعمیل حکم کا نام ہے اور خلافت نفاذ حکم کا نام ہے۔ عبادت میں حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے اور خلافت میں حکم کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ ایک خلافت ہے اور ایک حکومت ہے۔ تو حکومت جو ہوتی ہے اس میں حاکم اپنا حکم جاری کرتا ہے، اور خلافت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے بندوں پر جاری کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، عبادت اور خلافت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرشتوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بیان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ خلیفہ کون ہوگا؟ وہ انسان ہوگا۔ تو انسان کی طبیعت کو جب فرشتوں نے دیکھا، اور فرشتے اس سے پہلے جنات کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ جنات وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے اندر فرما برداری کا مادہ بھی رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ تو جس کے اندر فرما برداری اور نافرمانی کا مادہ تھا، یعنی جنات کے اندر، انہوں نے نافرمانی زیادہ کی اور فرما برداری کم کی۔ انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے، آپس میں خون ریزیاں کی۔ تو فرشتے دیکھنے لگے کہ اس انسان کے اندر بھی فرما برداری اور نافرمانی کا دونوں کا مادہ ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے بات کو سمجھا نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکمت پوچھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے، یہ ان کا اعتراض نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے حکمت پوچھنے لگی۔ اس لیے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم فرماتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں، اسی حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ الفاظ بولے کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں جا کر کے فساد کرے گی اور لوگوں کے خون بہائے گی۔ تو اور اگر آپ ان کو عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، اور ہم تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی تقدیس و تحمید کے لیے اور تسبیح کے لیے ہم بھی کافی ہیں۔ اگر آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنی ہے تو ہم کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کرنی ہے تو ہم بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرنی ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں،
اور فرشتے اللہ کی پاکی اتنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے معراج نصیب فرمایا اس رات میں نے دیکھا کہ آسمان چرچرا رہا تھا اور آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں تھی، لیکن ادھر ایک فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، نہ ان کو کوئی طبعی حاجت ہوتی ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا یعنی اپنی عبادت کے لیے، وہ اللہ کی عبادت میں ہیں اور ابھی تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اور یہ ہے کہ آپ قیامت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کہنے لگے یا اللہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کرنا ہے تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اس کی حکمت کو میں جانتا ہوں، آپ حکمت نہ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس لیے کہ انسان کتنے کمال کا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے کمالات رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو ایک جواب تو یہ دیا، اور دوسرے جواب کا جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔